السلام علیکم ناظرین، میں غنی جاوید۔ پروگرام آج کا دن کیسا رہے گا حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم عملی افراد کے بارے میں بات کریں گے۔ عملی افراد آپ کا کوئی بہت ہی ارد گرد کے کوئی شخص ہے جو آپ کے نزدیک ہونے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی توجہ حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ آپ کا کوئی پہلے پرانا تعلق ہے، وہ دوبارہ آپ کی زندگی میں آ رہا ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ مزید خطرہ مول نہ لیں۔ اگر آپ نے مزید خطرہ مول لے لیا تو آپ کے لیے بڑی پریشانی کا باعث بنے گا۔ اب میں آتا ہوں سعودی حضرات کی طرف۔ آپ کی زندگی ٹھیک جا رہی ہے، حالات ٹھیک ہیں، لیکن آپ کی جو نفسیاتی طور پر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میری زندگی میں کوئی کمی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، آپ اپنے حالات سے مطمئن ہوں، تبھی آپ پازیٹیولی مثبت طریقے سے آپ کام کر سکیں گے۔ آپ اپنی سماجی جو زندگی ہے اس کو آپ مزید وسیع کریں اور لوگوں سے ملیں اور اپنے تعلقات کو بڑھاتے جائیں۔ اس کے بعد جو نمایاں بات نظر آ رہی ہے، آپ جن حالات سے مطمئن ہیں، خوشی محسوس کر رہے ہیں، یہ دوسروں کے ساتھ شریک ہو جائیں یا دوسروں کو شریک کریں۔ اسی طرح آپ زندگی سے مطمئن ہو جائیں گے۔ اب میں آتا ہوں جوزی حضرات کی طرف۔ آپ کے جو خیالات ہیں، آپ کے جو نظریات ہیں، آپ کا جو فلسفہ ہے، وہ فیملی میں کسی ممبر کے ساتھ آپ کا اختلاف ہے یا کوئی اور شخص ہے جو آپ کے فلسفے سے، آپ کے خیالات سے ایگری نہیں کرتا، اس کا آپ سے اتفاق نہیں ہے، تو آپ بجائے اس کے کہ آپ ان اختلافات کو بڑھائیں، آپ سمجھوتا کر لیں۔ ان کے خیالات ان کو مبارک، آپ کے خیالات آپ کو مبارک۔ اپنے اپنے خیالات ہیں، کوئی حرج نہیں۔ اب میں آتا ہوں سرطان کی طرف۔ یہ جو انسان ہیں ہم لوگ، ہماری ایک دوسرے کے ساتھ کشش ہے، کہیں زیادہ کشش ہے، دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے، کہیں کم کشش ہوتی ہے۔ ان دنوں میں آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ انسانی کشش میں کیا جادو ہے۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ اس کشش کو استعمال کر کے اپنے حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ کاروباری طور پر خاص اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ آپ دوسروں کی بھی رہنمائی کر سکتے ہیں، تو آپ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں، اور آپ ثالثی کا رول بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی بات ہے، آپ ثالثی کا رول ادا کریں اور لوگوں کی زندگی میں یگانگت پیدا کریں۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی آمدنی میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے۔ اب ہم آتے ہیں اسد کی طرف۔ اسد کو ہم کہتے ہیں لیو۔ آپ اپنے رومانی معاملات سے پچھلے دنوں کوئی کشمکش جاری تھی، اس میں بہتری آ رہی ہے۔ آپ کسی مہم کا بھی سوچ رہے ہیں، آپ سیر و تفریح کرنا چاہتے ہیں، سیر و تفریح کرنے کی غرض سے آپ اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لے جائیں، اس سے آپ کا سفر اور زیادہ خوشگوار ہو جائے گا۔ اور ہم ایسی جگہ جائیں، ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں آپ پہلے نہیں گئے، اس طرح آپ مزید لطف اندوز ہوں گے۔ اب میں آتا ہوں میزان کے اپنا شملہ کی طرف۔ آپ کے مالی معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہیں، آپ اپنے معاملات کے لیے مزید کوشش کریں، اس میں بہتری پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی آپ ان دنوں محسوس کریں گے کہ آپ کے مالی معاملات میں دباؤ میں کمی آ رہی ہے۔ آپ صحت کا ذرا خیال رکھیں، اتنا کام کریں جتنی آپ کی توانائی آپ کو اجازت دیتی ہے۔ اور یہ جو موجودہ صورتحال بنی پڑی ہے، اگر آپ کسی سے مالی طور پر بات چیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر بات کریں تاکہ آپ نقصان سے بچیں۔ اب میں آتا ہوں میزان کی طرف۔ آپ کی زندگی میں نئے دوست داخل ہو رہے ہیں، میزانی افراد ان دنوں داخل ہو رہے ہیں، جو بہت ضروری ہے آپ کے لیے۔ آپ انکساری سے کام لیں، آپ ان کو موقع نہ دیں
کہ آپ کے مزاج کی بات کریں، آپ انکساری سے کام لیں اور ان دوستوں کے ساتھ تعلقات مضبوط بنائیں. اس سے دوسرے آپ کو بہت اچھا سمجھیں گے. سماجی زندگی میں بہت زیادہ وسعت آ رہی ہے، بہت زیادہ آپ کے تعلقات مضبوط ہو رہے ہیں. دوسروں کی باتیں غور سے سنیں. آپ میں بناوٹ نہیں ہونی چاہیے، سیدھی سادھی بات کریں تاکہ دوسرے لوگ آپ کو صحیح طرح سمجھ سکیں. اب میں آتا ہوں اقرب افراد کی طرف، جنہیں انگریزی میں کہتے ہیں اسکارپیو. آپ جو سمت اختیار کریں وہ آپ کی زندگی کے لیے موافق ثابت ہوگی. آپ موجودہ جو صورتحال ہے، جو کچھ آپ سوچ رہے ہیں، موجودہ صورتحال کو ذہن میں رکھ کر سوچیں. اگر آپ کا کسی چیلنج سے واسطہ پڑا ہوا ہے تو اس میں آپ کا قصور ہے. آپ اپنے سلوک، اپنے برتاؤ میں تبدیلی پیدا کریں. اگر آپ کو منصوبہ بنا رہے ہیں تو بڑا سوچ سمجھ کر منصوبہ بنائیں. اب میں کوسی حضرات کی طرف آتا ہوں، انگریزی میں انہیں کہتے ہیں سیجیٹیریس. آپ کسی معاملے کی تحقیق کر رہے ہیں، کسی معاملے کی چھان بین کر رہے ہیں، کسی معاملے کا تجزیہ کر رہے ہیں، اور آپ اس حد تک محو ہیں کہ آپ کو دنیا و مافیا کی خبر تک نہیں. آپ تحقیق کریں لیکن اس طرح کریں کہ آپ دنیا سے بے خبر نہ ہوں. اس تحقیق کی وجہ سے آپ کو بہت کچھ پتہ چل جائے گا اور آپ محسوس کریں گے کہ میں کافی حد تک کئی معاملات کو اچھی طرح سمجھنے لگا ہوں. اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں تبدیلیاں سر اٹھا رہی ہیں. گھریلو زندگی جو ہے اس میں آپ کو زیادہ ایکٹیو، زیادہ سرگرم ہونا چاہیے اور آپ ہیں. اب میں آتا ہوں جدید حضرات کی طرف. کیپریکارن، آپ کی بہت ہی اچھے اور دلچسپ لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں. موجودہ صورتحال آپ کے تعلقات بڑھتے جا رہے ہیں. مالی طور پر آپ کے، خصوصی طور پر مالی طور پر آپ کے حالات بہتر ہو رہے ہیں. آپ کی جو سوشل لائف بڑھ رہی ہے اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. کام کے لحاظ سے بھی آپ کو بڑے فوائد حاصل ہونے والے ہیں. آپ دوسروں کو اپنی صلاحیتوں سے متاثر کرتے نظر آتے ہیں. دلوی حضرات تبدیلیاں آ رہی ہیں اور آپ کے موجودہ جو روایتی طور طریقوں میں آپ نے اپنایا ہوا ہے، آپ کو ان روایتی طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا اور موجودہ حالات کو مد نظر رکھ کر نئی صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا. آپ کے سامنے کئی مواقع آ رہے ہیں، ان مواقعوں کو قبول کریں اور آپ میں یہ جو آنے والی تبدیلیاں ہیں ان کے بارے میں آپ کو ڈر، خوف، شکوک و شبہات محسوس ہوں گے. اس طرح نہ سوچیں. آپ کے جو عقائد ہیں، آپ کے جو اخلاقی اقدار ہیں اور آپ کے جو موجودہ ذمہ داریاں ہیں، ان کو آپ اچھی طرح سوچیں، سمجھیں اور تبدیلیاں جو ہو رہی ہیں ان کے تناظر میں ان سب باتوں کو سوچیں. حوثی افراد، آپ اپنے کردار میں ایسی صلاحیتیں بروئے کار لا سکتے ہیں جس سے دوسرے لوگ بہت زیادہ متاثر ہوں گے. آج ہی سے مشتری ستارہ آپ کے خانے مال میں داخل ہو رہا ہے. چنانچہ اس مشتری ستارے کی وجہ سے آپ کی مالی صورتحال بہت بہتر ہونے والی ہے. زول آپ کے 12ویں خانے میں آپ کو گاہے گاہے پریشان کرتا رہتا ہے. کچھ معاملات میں التوا، رکاوٹ سے واسطہ پڑ جاتا ہے، تو آپ اس کا مقابلہ کریں. مشتری کے آنے سے آپ کی زندگی میں اچھی خاصی تبدیلی آ جائے گی اور آپ کے جو شریک کار ہے اس کے ساتھ بھی آپ کے تعلقات بہتر ہوتے نظر آتے ہیں. بہت بہت شکریہ حضرات.